علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف عبدالرزاق میں یہ بات ملتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں ایک آدمی آیا نا، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی جبان میں اللہ کے رسول کم ہمت ہوں، وانی ضعیف بیمار آدمی ہوں، کمزور ہوں. فقال ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہے، کمزور ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک ایسا جہاد نہ بتاؤں جس میں تجھے کانٹا بھی نہ چبھے. جہاد میں تو بندہ جاتا ہے تو وہاں تو تلواریں کھانی ہیں، آج کل کی بات کریں تو گولیاں کھانی ہیں. وہاں تو سامنے جو ہے وہ دشمن وہ تیر اور تلواریں جب چلاتے تھے، آج تو سیدھی گولی لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلما الی جہاد لا شوکۃ فیہ، اگر آپ کمزور ہو گئے ہیں، ہمت اتنی نہیں رہی اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کیا کروں، تو حضور نے فرمایا میں تجھے ایسا جہاد نہ بتاؤں جس میں تجھے کانٹا بھی نہ چبھے اور اللہ تیرے جہاد کو بھی قبول کر لے. تو پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج، تو حج کر لے، اللہ تجھے حج کا بھی ثواب دے دے گا، جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے 2627 نمبر پہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاد الکبیر والصغیر والعنیف والضعیف والمرأ الحج والعمرہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑے لوگوں کا، بوڑھے لوگوں کا، بڑے سے مراد عمر میں جو بڑے ہیں، جو کمزور ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا جو عمر میں بڑے ہیں ان کا جہاد، جو چھوٹے ہیں ان کا جہاد، اور جو کمزور ہیں ان کا جہاد، اور جو عورتیں ہیں ان کا جہاد یہی ہے کہ یہ حج کر لیں اور عمرہ کر لیں، اللہ ان کو ثواب عطا فرما دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے نا، مقبول حج، اس کا ثواب جو ہے وہ جنت ہی ہے. اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا جو حج مبرور کرے گا، جو مقبول حج ادا کر لے گا. قیل وما برہ، حج کی عمدگی کیا ہے؟ صحابی نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول حج کے لیے تو جا رہے ہیں، وہ ہمیں وصیت کر دیں حج میں عمدگی کیا ہے، کیا وہاں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ایک فرمائی اس حدیث مبارکہ میں. آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام افشاء السلام. 3 باتیں حضور نے فرمائی. احمد میں، مسند احمد میں، طبرانی میں، صحیح ابن حبان میں، بہقی میں، مستدرک للحاکم میں، حدیث کی ان ساری کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ مختلف الفاظ سے ملتی ہے. کہ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور عمدہ حج کیا ہے، کیا کرنا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہو نا تو وہاں بھی جا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اطعام الطعام، ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں وہاں بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا، دوسرے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ حج کی عمدگی ہے. طیب الکلام، عمدہ گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، کیونکہ جو جا رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ وہاں ہم نے جانا ہے تو اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا افشاء السلام، وہاں جا کے سلام بھی پھیلانا ہے. سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم، اس دعا کو بھی پھیلانا ہے. یہ حج کی عمدگی ہے. میرے